परवेज अमीर अली हुदभाई को फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज से क्यों निकाला गया? बहुत सी गलत बातें गर्दिश कर रही हैं, लिहाजा आज मैं हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं। अव्वल तो ये कि इसके पीछे कोई बाहर का दबाव नहीं था। हाँ, लोग कहते हैं कि इसके पीछे एजेंसियां थीं, वो एजेंसियां जिन्होंने पीटीएम का गला दबोचा है, बलोच को बोलने नहीं देते, आज़ाद सोच को कुचलते हैं, मगर ये वो नहीं थे। यहां तो कम से कम वो नहीं थे। मुझे अपनी बरतरफी का यूं पता चला कि एक दिन कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास पहुंचा, और ये 11 जून की बात है, जिसमें लिखा हुआ था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और इसमें तौसी नहीं हो सकती। अब माजी में मुझे 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे और कहीं ये कैद नहीं थी। तो मैंने सोचा कि शायद ये किसी क्लर्क की गलती होगी, तो मैंने एफसी कॉलेज की इंतजामिया से राब्ता किया और पूछा, क्या ये हकीकत है? तो मुझे जवाब मिला कि हाँ, बिल्कुल ऐसा है, इसलिए कि अब हम बूढ़े लोगों को यहां से निकाल रहे हैं और फिजिक्स डिपार्टमेंट में वैसे ही बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि 70 साल से ऊपर तो बहुत हैं यहां पर, और ये कि अभी कुछ ऐसी नई भर्तियां हुई हैं जो मेरे उम्र के लगभग है, और दूसरा ये कि आपने अभी जो डाउनसाइजिंग शुरू की वो मुझसे शुरू हुई और मुझ पे ही खत्म हुई। तो आखिर बात क्या है? जिसका जवाब ये आया कि आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कमेटी की नजर में नाअहल हैं, आपका जो तालीमी मेयार है वो एफसी कॉलेज के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। आखिर ठीक है, 4 डिग्रियां हैं एमआईटी से, कुछ एजाज़ात हैं वगैरह, मगर शायद ये काफ़ी नहीं है, और शायद ये भी काफ़ी नहीं है कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था उससे ज़्यादा कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, और ये कि मैं दीगर ऐसे काम कर रहा हूँ, जीआरई के कोचिंग क्लासेस लेता हूँ, टीचर्स को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूँ वगैरह, वो अपनी जगह पे। मगर मुझे फिर पता था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जब मैंने रेक्टर को लिखा, मैंने कहा कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कमेटी के सामने मैं खड़ा होना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाए अपनी सफाई पेश करने का। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र 65 साल से तजावुज कर गई है, लिहाजा आपके यहां कोई हुकूक नहीं बनते, और मैं आपको किसी कमेटी के सामने खड़ा नहीं होने दूंगा। जो मेरा फैसला है सो मेरा फैसला है, आप यहां से 1 साल के बाद चले जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने फिर कहा कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, कबूल है 1 साल वाला, और साथ ही मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं ताकि आप मेरी पेंशन और प्रोविडेंट फंड और ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, उसमें आप गड़बड़ ना कर सकें। तो चलिए, ये तो हो गया। लेकिन अब बात ये है, मैं तो छोड़ जाऊंगा, मगर बात क्या है कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ तो मैं हूं नहीं। जब से ये कोविड की बला आई है तो ऑनलाइन लर्निंग शुरू हुई है, और ये सिर्फ एफसी कॉलेज में नहीं, अब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में है। हाँ, जहाँ जहाँ कॉलेज ज़रा इतने अच्छे नहीं है वहाँ तो कोशिश भी नहीं हुई है, लेकिन बेशतर यूनिवर्सिटियों में तो ये हो रही है। अब मैं डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग का कायल हूँ, और पिछले मेरा ख्याल है 20 साल हुए मैं ये रट लगाया हुआ हूं कि अगर पाकिस्तान में तालीम की तसीह करनी है तो यही उसका जरिया है, और इस सिलसिले में मैंने तकरीबन 150-200 ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के हैं। बल्कि जब
ایف سی کالج نے یہ اعلان کیا کہ ہم آن لائن لرننگ شروع کر رہے ہیں تو میں خوشی سے اچھل پڑا. میں نے کہا کہ یہ وہ موقع ہے کہ ہم اپنے فرسودہ گلے سڑے تعلیمی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. اور میں نے فوراً ریکٹر صاحب کو ایک ای میل ڈالی. میں نے کہا کہ اس یونیورسٹی اس کالج کے تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو ٹیچر پڑھاتے ہیں ہفتے کے آخر میں ان سے کہا جائے کہ کسی ایک ذخیرے میں وہ جا کر جمع کرائیں تاکہ اور لوگ دیکھ سکیں کہ کلاس کے اندر ہوتا کیا ہے. اب دیکھیے نا، عام کلاس روم کے اندر نہ آپ کو خبر نہ مجھے خبر کہ کیا ہوتا ہے. ہاں، جب میں چیئرمین تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں تو میں کبھی کبھی کسی ٹیچر کی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر سر پکڑ کر واپس آتا. تو چلیے، میں نے سوچا کہ اب یہ موقع ہے کہ کیمرہ کے ذریعے سے ہم دیکھ سکیں، انتظامیہ دیکھ سکے اور دنیا دیکھ سکے. اور دنیا سے میرا مطلب ہے کہ جس کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی ہو. تو میں نے پھر ریکٹر صاحب سے یہ کہا کہ آپ ایک ایسا ذخیرہ قائم کریں ایف سی کالج کے اندر جہاں سارے ٹیچرز اپنا ہفتے کا کام جمع کرائیں اور ہر ایک کی رسائی ہو اس تک. انہوں نے بات نہیں مانی. چلیے، بڑے آدمی ہیں، نہیں مانی تو کیا. مگر پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا آن لائن لرننگ کا تو اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو مواد دیا جا رہا ہے، جو ٹیچنگ ماڈیولز پہنچائے جا رہے ہیں بذریعہ ای میل یا زوم یا جو بھی ہے، وہ تو ہماری کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے نمونہ بھیجو تاکہ میں بھی دیکھوں. اور جب دیکھا تو کیا کہوں کہ کس قدر دکھ ہوا کہ جو انشنٹ خرافات بطور لیکچر کے ان کو پہنچایا جا رہا ہے. وہ اتنی بڑی فیس دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں کسی یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے کے لیے اور ان کو یہ دیا جاتا. شرم کرو، شرم کرو، ایسے ٹیچرز شرم کرو. تو میں نے پھر ریکٹر صاحب کو لکھا. میں نے کہا دیکھیے، میرے پاس جو مواد پہنچا ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آج سے 40 سال پہلے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس تھے. ایک کے اوپر تو سن 1976 لکھا ہے، 1976. کیا میں آپ کو یہ بھیج سکتا ہوں؟ بھیجنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بڑی فائل ہے، میں اس کو اٹیچمنٹ کے طور پر نہیں بھیج سکتا ہوں. کیا میں اس کو آپ کو وی ٹرانسفر یا کوئی اور ذریعے سے بھیج سکتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں. تو پھر میں نے اخبار میں ڈان میں کبھی کبھی لکھتا ہوں، تو میں نے بھیج دیا ایک مضمون جس میں میں نے کہا کہ یہ موقع ہے ایچ ای سی کے لیے کہ وہ کلاس روم میں جا کر دیکھ سکیں کہ وہاں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، پاکستان کے کالجوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. کیا فزکس، کیا کیمسٹری، کیا بایولوجی، کیا اکنامکس. ایک نظر تو ہماری اس پر پڑ سکے نا. اب تو ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ ایک اتنا بڑا تحفہ عطا کیا. تو میں نے لکھ دیا. اور یہ بھی ایسے نوٹس دیے جا رہے ہیں. اور پھر میں نے یہ جو سن 76 والی بات ہے وہ بھی کی اس میں، جو نوٹس پیلے ہوئے ہوئے. تو پھر کیا ہوا کہ یکا یک آسمان ہم سے دشمن ہو گیا. بے سبب ہوا دشمن آسمان اپنا. بے سبب بھی اتنا نہیں لیکن ہو گیا. تو اس کے بعد پھر چھٹی کرا دی اور ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. اس کے پیچھے چھوٹے موٹے لوگ ہیں. اور ایسے چھوٹے موٹے لوگ تو ہر جگہ ہیں نا پاکستان میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کو، علم کو یہاں پنپنے نہیں دیا،
اسی لیے آج ہم اتنے پسماندہ ہیں، اسی لیے آج پاکستان دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو پی آئی اے کے جہاز کریش ہوتے ہیں، اسٹیل مل برباد ہے، یہاں جو ادارہ بناتے ہیں اس کے اندر نالائق، نااہل، نکٹھو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم چیٹنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ٹانگ کھینچتے ہیں، اس لیے کہ ہم قابلیت کو نہیں دیکھتے، اس لیے کہ دوستی یاری میں سارے کام یہاں ہوتے ہیں. قبائلیت آ جاتی ہے، مذہب آ جاتا ہے، فرقہ آ جاتا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے سوائے قابلیت کے. تو بس اتنی سی بات ہے. میرا تو کوئی ایسا بڑا نقصان تو نہیں ہوا. میں ٹھیک ہے، میرے پاس 100 کام اور ہیں، وہ کروں گا. نہ ملے تنخواہ کوئی بات نہیں، اب 70 سال کی عمر میں کیا بچانا ہے، کس کے لیے بچانا. لیکن مجھے دیکھیں، میں کیوں بولا اس پر اور کیوں اب بھی بولوں گا اور بولتا رہوں گا، اس لیے کہ میں تو یہ کر سکا، مگر وہ بیچارہ لیکچرر جو اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور فل پروفیسر بھی، ان کے منہ کے اوپر انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے. صرف ایف سی کالج میں نہیں، پورے پاکستان میں. تو اٹھ کھڑے ہو، کوئی بات نہیں، اور نکلیں گے اشاق کے قافلے، تو نکلتے رہیں گے، کوئی بات نہیں. تھینک یو.